کی فیملی ہے, یعنی فیملی بزنس بھی ہے, بڑی بڑی فیملیز ہوتی تھی, لارج اسکیل فیملیز تھی, قبائل ہوتے تھے. ہمارے یہاں آج بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلانے وہ جٹ ہیں اور بٹ ہیں اور گجر ہیں اور ارائی ہیں اور راجے ہیں اور خواجے ہیں, یہ سارے کے سارے جو تھے یہ پوری پوری ٹرائبس تھیں, اور جتنی بڑی آپ کی ٹرائب ہوتی تھی اتنی آپ کی پاور بھی ہوتی تھی. سو جو ریاست ہے نا اسٹیٹ, وہ اس کے لیے یہ نقصان کی بات تھی کہ فیملیز بڑی ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ اگر فیملی بڑی ہوگی ہے تو بزنس بھی سارا فیملی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے, فیملی کا سارا اپنا ہی لینڈ ہے, اپنا بزنس ہے, اپنا پیسہ ہے. اور اسی طرح سے فیملی جو ہے اس کے اپنے اندر ایجوکیشن ہے, آپ نے اپنے بچوں کو جو پڑھانا سکھانا ہے آپ سکھائیں ان کو. اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بچے استادوں سے سیکھتے تھے. استاد کا مطلب ہے جو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوتا تھا. اب تاج محل بنا, تاج محل جن لوگوں نے بنایا یہ ایک ونڈر آف دا ورلڈ ہے. تاج محل میں جن لوگوں نے کام کیا وہ کس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے, کہاں سے انہوں نے آرکیٹیکچر سیکھا؟ کہیں سے نہیں. انہوں نے آرکیٹیکچر کے ماسٹرز کے ساتھ بچہ اٹیچ ہو جاتا تھا. آج یہ شاید میرے خیال ہے موٹر مکینکوں میں رہ گئے ہیں, کہتے ہیں یہ استاد جی ہیں. اب موٹر مکینک جو ہوتا ہے وہ کوئی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوتا, وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے استاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور پراپر مکینک بن جاتا ہے. اور یہی شاید آپ کا جو ٹیلر ماسٹر ہوتا ہے اس کو بھی استاد کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے درزی, وہ بھی کسی فیشن ڈیزائن کے اسکول سے گریجویٹ نہیں ہوا, لیکن وہ استاد کے ساتھ رہ رہ کے ہنر سیکھ جاتا ہے. تو پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ آپ کا بچے کا جہاں پہ بھی ایپٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے آپ اس کو استاد کے ساتھ جوڑ دیں اور وہ اس کی پوری مینٹرنگ اور گرومنگ کرے گا اور اس کو ماہر بنا دے گا اس فیلڈ کا, پراپر ماسٹر ہوگا وہ. یعنی ماسٹر صاحب اس کو ایسے نہیں کہتے تھے, وہ ماسٹر ہوتا تھا اس فیلڈ کا. تو فیملی کے اندر سارا ویلتھ ہے, عورت کو جو ہے وہ یعنی ایکول شیئر مل رہا ہے بزنس کا, ایکول شیئر مل رہا ہے ایگریکلچر کا. اور گھر کے اندر اگر فار ایگزامپل ایک عورت کے 2 بچے ہیں تو اس کی ایک پاور ہے, کیونکہ اب 2 بچے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. 4 بچے ہو گئے تو پاور میں اضافہ ہو گیا, ان بچوں کے بھی بچے ہوں گے تو پاور میں اور اضافہ ہو گیا. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے میری جو نانی اماں ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے ہماری. تو اس میں جس طرح ان کی پاور پوزیشن گئی, تو جب میں نے ان کو دیکھا ایز اے نانی اماں, تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھتی تھیں اور ان کے پاس ایک ایسے وہ ایک لکڑی کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا جس پہ وہ جائے نماز بچھی ہوئی تھی. وہ اکثر مصلے پہ ہی بیٹھی نماز پڑھتی, قرآن پڑھتی, تسبیح پڑھ رہی ہوتی, اور اسی تخت پہ بیٹھ کر وہ پورے گھر کا نظام اور فیملی بزنس چلاتی تھی. یعنی ایک جملے میں نا, یعنی سارے بیٹے ہیں نا, اب سارے بیٹے ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو نانی اماں نا کچھ ڈان ٹائپ کی ہوتی تھی, یعنی سارے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سارے ان کو سلوٹ مارتے ہیں, پیسے ان کے ہاتھوں میں لا کے دیتے ہیں, اور ان کی جو پاور اور پوزیشن وہ انجوائے کرتی ہیں فیملی میں. مطلب میں آپ کو بتاؤں, گھر میں ماں جو ہے نا وہ گھر کا درجہ حرارت سیٹ کرتی ہے. اگر ماں کا موڈ اچھا ہے پورے گھر کا موڈ اچھا ہوگا, اور اگر ماں کا موڈ خراب ہے سارے گھر کا موڈ خراب ہوگا, کیونکہ ابو کو تو ویسے ہی موڈ خراب رہتا ہے. اصل میں امی ہوتی ہیں جو موڈ سیٹ کرتی ہے. تو اسلامک جو سسٹم تھا نا, فیملی سسٹم, اس میں یہ تھا کہ سب بچوں کو پتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, اور ماں ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے. اور جہاں ماں باپ کی بات آئے گی تو ماں کا 3 گنا درجہ اوپر ہے باپ سے بھی زیادہ. تو وہ جو پاور اور پوزیشن اور اتھارٹی ایک ماں انجوائے کرتی تھی ایک مسلم فیملی میں, وہ تو پہلے ہی خوش تھی. اس کو بزنس اس کے پاؤں میں لوگ لا کے رکھتے ہیں, بیٹے آتے ہیں پاؤں میں پورا بزنس رکھ دیتے ہیں, ماما یہ لیں.